بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کمشنر راولپنڈی نے جب سے دھاندلی کے متعلق پریس کانفرنس کی ہے۔ نگران حکومت نون لیگ مل کر کمشنر راولپنڈی کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین آئیے رانا ثناء اللہ کے بات سنتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس اسے جوڑا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے بھی بڑے جو ہے وہ چہتے تھے، پی ٹی آئی کے بھی بڑے چہتے تھے، بزدار صاحب کے بھی بڑے قریب رہے، پی ایم ایل این سے بھی فائدے لیتے رہے۔ بیوروکریسی کو اگر سیاستدان اس طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر جا کے اس قسم کی پریس کانفرنس، اس قسم کے بیانات سامنے آئیں گے۔ دوسرا ایک بڑا بنیادی سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، افضل خان صاحب کا آپ کو معاملہ یاد ہوگا، انہوں نے 35 پینچر کا بیانیہ دے کر پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی، پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے معافی مانگی۔ آپ کی حکومت آئی، آپ کی حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر اس قسم کے بیانات کے بعد، الزامات کے بعد حکومتیں آ کے کارروائی نہیں کرتی تو یہ پوری ملک کی سیاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ حکومتیں کیوں ناکام رہتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہے یہ بڑے وائز اور معاملہ فہم انسان میں نے ان کو پایا۔ یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جو ہے یہ فیصل آباد میں بطور جو ہے وہ سٹی مجسٹریٹ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا۔ اس کے بعد بھی یہ فیصل آباد میں آگے پیچھے تعینات ہوتے رہے، تو میں نے ہمیشہ انہیں بڑا جو ہے وہ معاملہ فہم، بڑا وائز، معاملات کو سلجھانے والا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والا، اور عصر حاضر کے جو ملازمت کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والا پورا دنیا دار آدمی ہے۔ تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس نے کس طرح سے جو ہے یہ پریس کانفرنس کر دی ہے۔ میرا تو اب بھی یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فرسٹریشن تو، ڈپریشن کا تو ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی کیفیت اس پہ ہوئی ہے اور اس میں وہ ایگریویٹ ہو گیا، اور اس ایگریویشن میں اس نے یہ معاملہ سرزد کیا ہے۔ وہ میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے، بلکہ ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ وہ اس نے ہمارے چیف منسٹر آفس میں بڑی دیر بطور ڈپٹی سیکرٹری جو ہے، ایڈیشنل سیکرٹری اس نے سرو کیا ہے۔ وہ تو یعنی بڑا لوگوں کے معاملات کو سلجھانے والا بندہ ہے۔ وہ کبھی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی، جو لوگ اس کو جانتے ہیں، کہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ بیان بازی کرے گا۔ لیکن اچانک رانا صاحب ہوا کیا؟ پورے الیکشن پہ سوالات اٹھا دیے ان کی ایک پریس کانفرنس نے۔ نہیں، سوال کیا اٹھایا؟ انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ انہوں نے کوئی اپنا جو ہے وہ کوئی ایویڈنس پیش کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ انہوں نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے؟ کسی کو نہیں۔ اور جن کے اوپر الزام لگایا ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس بات سے۔ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا کیا تعلق ہے جی اپنا آر او کے کام سے؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک عجیب و غریب بے ربط سی جو ہے وہ باتیں کی ہیں، جن کا کوئی، ان کو آپس میں اگر آپ جوڑیں تو ان کا کوئی لنک ہی نہیں بنتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا فرسٹریشن انہوں نے یہ کیا ہے، ہی واز ان ڈپریشن۔ اور اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے جی کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ذہنی طور پہ آدمی جو خودکشی کی اٹیمپٹ کرتا ہے وہ ذہنی طور پہ وہ صحت مند ہوتا ہے؟ ذہنی طور پہ وہ آدمی جو ہے، دیکھیں جتنی مرضی مشکل ہو کسی کے اوپر، جتنا مرضی اس کا نقصان ہو گیا، جتنا مرضی اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا ہو، اگر وہ ذہنی طور پہ صحت مند ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا، وہ سجدے میں گرے گا، وہ کسی دوست سے بات کر کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تلافی کرے گا۔ خودکشی کی اٹیمپٹ بندہ وہ کرتا ہے جو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی ذہنی صحت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ اور یہ میں نے بات کنفرم کی ہے اس کی فیملی سے بھی، اس کے دوستوں سے بھی، کہ اس نے باقاعدہ پھندا لٹکایا ہے اس دن، اس نے اٹیمپٹ کی ہے خودکشی کی۔ تو اب اس میرے اس آرگومنٹ پہ کہ جی وہ آدمی جو ہے وہ ہی واز مینٹلی سک،
تو اس میں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اٹیمپٹ کی ہے. اس نے خود کہا کہ میں نے اٹیمپٹ کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی واز ان ڈپریشن، اور وہ ڈپریشن میں جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کسی کو معلوم ہو سکا، اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ ایگریویٹ ہو گیا، اور اس میں اس نے پہلے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ ناکام ہو گیا، سوئسائڈ کمٹ نہیں کر سکا، تو اس نے پریس کانفرنس کر دی. ایک اور پروگرام میں ہمیں بریک شامل کرنی ہے رانا صاحب. اس بریک کے بعد واپس آئیں گے، باقی چیزیں آپ سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. تھے وہ ایگریویٹ ہو گیا، اور اس میں اس نے پہلے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ ناکام ہو گیا، سوئسائڈ کمٹ نہیں کر سکا، تو اس نے پریس کانفرنس کر دی. ناظرین، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. وہ ایک سمجھدار شخص ہیں اور لوگوں کے معاملات کو سلجھانے والے ہیں. لیکن ناظرین، جب بات آتی ہے لیاقت علی چٹھا کے پریس کانفرنس کے حوالے سے، تو وہاں پر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے، یعنی کہ یہ پاگل ہے. ناظرین، اگر یہ پاگل ہیں تو ان کو اتنی بڑی پوسٹ پہ کیوں بٹھایا گیا؟ ناظرین، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگے. ناظرین، اللہ بھی تب معاف کرتا ہے جب حقوق اللہ کا معاملہ ہو، حقوق الباد اللہ معاف نہیں کرتا. ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.